अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में अब बहुत ही बेहतरी आई है। प्रोग्राम में हम मुसलसल जिक्र कर रहे हैं, माशाल्लाह हमारे 88% मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, 12% अभी हमारे केसेस बाकी हैं। इन्फेक्शन रेट जो हमारा यानी कि मर्ज़ का फैलाव है वो 22% से कम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अब 3.5% रह गया है। और इस वक्त हमारे जो अमवात की शरह थी कोरोना के हवाले से वो 10 गुना कम हो चुकी है। पूरी दुनिया इसको बहुत गौर से देख रही है, पाकिस्तान की तारीफ हो रही है और पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है उसका ये नतीजा है, सामने आया है। लेकिन अब वक्त आ गया है क्योंकि अब हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ज़रूर देखना होगा। पहले दिन से उनकी तरजीह रही है कि इस हालिया फेज़ में स्मार्ट लॉकडाउन के भी पाकिस्तान के कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि शॉपिंग के जो 2 मेन दिन होते हैं, सैटरडे संडे, उसमें अब शॉपिंग पे पाबंदी होती है, दुकानें बंद रहती हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। इसी हवाले से जो शॉपिंग के जो औकात हैं वो भी बहुत ही तकलीफ देह हैं, ख़ास तौर पे बिज़नेस के लिए, क्योंकि 7 बजे दुकानें बंद करने के अहकामात हैं। गोया के बिजनेसेस बहुत बुरी तरह से इससे मुतासर हो रहे हैं। दूसरी जानिब जो इंडस्ट्री है जिसका ताल्लुक है डाइनिंग इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट्स हैं या कैफ़ेज़ हैं या एक आम चाय खाने हैं, बेचारे गरीब हमारे लोगों के ढाबे होते हैं छोटे छोटे, जिसमें कि पूरे मुल्क में मिला के हम कह सकते हैं लाखों लोग काम करते हैं, वो बड़ी इससे मुतासर हैं। इंडस्ट्रीज़ पे भी मुख्तलिफ इसमें पाबंदियाँ हैं और अब वक्त आ गया है कि इस पर फौरी तौर पर नज़रसानी की जाए। इब्तिदा की है वज़ारत इंडस्ट्रीज़ ने और इसने हुकूमत को यानी कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को मुताद्दिद इस वक्त तजावीज़ भेजी हैं, जिसका मतलब यह है कि अब रिलैक्सेशन देने का वक्त आ गया है। इसी दौरान हुकूमत पंजाब ने भी तफसीली अपनी तजावीज़ पेश की हैं NCOC को, जिसमें शादी हॉल्स के हवाले से, केटरिंग सर्विसेज के हवाले से भी तजावीज़ पेश की गई हैं। केटरिंग सर्विसेज, शादी हॉल्स, ये वो मामलात हैं जिसमें हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, लाखों लोग पूरे पाकिस्तान में बेरोज़गार हो चुके हैं और इससे मुंसलिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बुरी तरह से इससे मुतासर हुई हैं। मगर अब हुकूमत बाकायदा इस सिलसिले में काम कर रही है और इसमें सबसे ठोस तजावीज़ पेश की हैं, क्योंकि इस चीज़ को एंकर करती है वज़ारत इंडस्ट्रीज़ और इसमें जनाब इमरान खान काबीना के बहुत ही मुस्तैद वज़ीर हैं आजकल, जनाब हम्माद अज़हर, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया है। पहले तो ये फरमाइएगा कि जो तजावीज़ आज आपकी वजारत ने NCOC को भेजी हैं उनका एक अहाता कीजिए और आपके जहन में क्या टाइम लाइन है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी तजवीज़ क्या है कि कब से इनको अब रिलैक्स करना चाहिए। शुक्रिया कामरान खान साहब। आज मैंने तमाम जो सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, इंडस्ट्री के सेक्रेटरीज थे, उनके साथ NCOC में मुशावरत की कि मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जो नेगेटिव लिस्ट पे हमारी आइटम्स हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, वेडिंग हॉल्स हैं, पार्क्स हैं, टूरिज्म का सेक्टर बहुत बड़ा हमारा बंद पड़ा है। तो ये 4 माह से ज़्यादा हो गए हैं इन सेक्टर्स को बंद किए और मज़ीद अब इनको बंद नहीं रखा जा सकता, वरना ये इरिवर्सिबल क्लोजर में खुदा न खास्ता जा सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने तजावीज़ दी हैं कि SOPs के साथ इनकी ओपनिंग अब शुरू की जाए और सूबों ने, अक्सरियत ने, तकरीबन तमाम ने मेरी इन तजावीज़ की हमायत की है। इसके साथ साथ हमने ये भी तजवीज़ दी है कि जो सनत के लिए और कारोबारों के लिए और दुकानों के लिए जो हफ्ता और इतवार की बंदिश है और जो वक्त की बंदिश है 7 बजे की शाम की, इसको भी रिवाइज और रिव्यू किया जाए और इसको अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाया जाए SOPs के साथ। तो इसके ऊपर भी काफ़ी गुफ्तगू हुई है और हम अपनी तजावीज़ को फाइनल फ्रेम दे के, मैं समझता हूँ कि चंद दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे, अगर इससे भी पहले हो सके तो हम NCC के सामने इसको लेके जाएंगे। NCC को मैं आपको याद दिलाता रहूं कि वज़ीर आज़म साहब चेयर करते हैं और तमाम वज़राए आला और वफाकी काबीना के जो अरकान हैं वो उसमें मौजूद होते हैं और वो फैसला करते हैं। तो हम्माद साहब, आज मैं फिर एक बार क्लैरिटी चाहता हूँ, आपने ये NCOC के फोरम पे तमाम चीफ सेक्रेटरीज के साथ इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है, अपनी कॉन्क्रीट प्रपोजल्स बना ली है फॉर द प्राइम मिनिस्टर, फॉर NCC, जहां पर आपकी तवक्के ये है कि एक हफ्ते के अंदर इस सिलसिले में फैसला हो जाएगा। मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है, इसमें डिपेंड करता है कि प्रोविंसेस इन तमाम सेक्टर्स के साथ जितनी जल्दी हो सकता है अपने SOPs फाइनल करें, मतलब मैरिज हॉल्स के साथ, क्योंकि ये हाई रिस्क सेक्टर्स हैं और जो कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट का जो सबसे ज्यादा तवज्जो होएगी आने वाले दिनों में वो इन सेक्टर्स के ऊपर होएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि इनके साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो SOPs जिन्हें हम कहते हैं, उनको फाइनलाइज करें प्रोविंसेस, और वो जितनी जल्दी ये फाइनलाइज करके हमें भेजेंगे, हम उतनी जल्दी NCC
کا اجلاس بلا کے اور یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اور یہ ریلیکسیشن جو ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. تو آج آپ نے پروونسز نے کوئی ٹائم مانگا آپ سے کتنے دن میں آپ کو یہ they'll get back to you with their یہ جو سجیشنز ہیں یا جو ان کی ایس او پیز ہیں؟ اصولاً تو 2-4 گھنٹے کے اندر طے ہو جانی چاہیے، مگر بہرحال اینی ویز تو کیا اس کے لیے کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پوری قوم کا اس میں بڑا انٹرسٹ ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اب یہ کس طرح سے انفولڈ ہوگا، لوگوں نے بہت قربانی دی ہے. اصل میں عید سے پہلے پچھلے ماہ میں نے ان کے ساتھ پہلے بھی ایک سیشن کیا تھا اور انہیں میں نے کہا تھا کہ آپ ان سے درخواست کی تھی کہ تمام ایس او پیز جو ریلیونٹ سیکٹرز ہیں نیگیٹو لسٹ میں ان کے ساتھ تیاری کر لیں تاکہ عید کے فوراً بعد جب ہم فیصلہ سازی پہ جائیں تو ہمیں کوئی وقت نہ ضائع کرنا پڑے. تو بہت سارے صوبوں نے تو آلریڈی اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے اور 1-2 دنوں کے اندر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ان کی تجاویز اور ایس او پیز فائنل ہو کے ہمارے سامنے آ جائیں گی. ان کو ریویو کر کے این سی سی کے سامنے ہم فوری طور پہ لے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کو فیصلہ سازی ہو سکتی ہے. تو یہ جو چیزیں آج آپ نے ڈسکس کی ہیں ان میں ویڈنگ ہالز بھی شامل ہیں، کیونکہ آبویسلی یہ بھی ملینز آف ہمارے پاکستانیوں کا جو کاروبار اس سے منسلک ہے، روزگار اس سے منسلک ہے. پھر جو گلیات ہیں جہاں پر یہ سیزن اس وقت چل رہا ہے وہاں کے ہوٹلز وغیرہ بند ہیں، ان کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. آبویسلی ہائی رسک بات ہے لیکن اینی ویز یہ بھی انڈر کنسیڈریشن آئی. بالکل، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کیونکہ اب مزید ہم نقصان ان سیکٹرز کا برداشت نہیں کر سکتے. یہ ایسا نہ ہو کہ مستقل کچھ کاروبار جو ہیں وہ بندش کی طرف چلے جائیں. جس طرح ہم نے بر وقت فیصلے کیے پہلے اور باقی انڈسٹری کو سیکوینس وائز کنسٹرکشن کے فیزز کو اسینشیل انڈسٹریز کو ہم نے بر وقت کھولا اور ایک بڑے نقصان سے ہم بچے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اب ان سیکٹرز کو بھی ہم نظر انداز زیادہ دیر کے لیے نہیں کر سکتے. ان اینی کیس میں سمجھتا ہوں کہ انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی کیونکہ کاروبار کا پریشر بہت زیادہ ہے، کاسٹس کا پریشر بہت زیادہ ہے، کچھ آلریڈی چل رہا ہے، اس کو ہمیں ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے، فارملائز اسے کر کے نگرانی کے اندر اپنی لا کے اگر ان کو ہم چلائیں سیکٹرز کو تو بہتر انشاءاللہ تعالی رزلٹ آئے گا. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ انڈسٹریز کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ اب آپ کرنا چاہتے ہیں جو ابھی انڈسٹریز پہ کوئی ریسٹرکشن ہے؟ اوور آل تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ریسٹرکشنز تھی انڈسٹریل سیکٹر پہ. انڈسٹریل سیکٹر پہ جو کنٹینیوس پروسیس کی انڈسٹری ہے یا جو ایکسپورٹ انڈسٹری تھی وہ تو چل رہی تھی بلا تعطل، لیکن باقی جو انڈسٹری تھی جو اسینشل میں نہیں آتی یا جس کا کنٹینیوس پروسیس نہیں ہے پروڈکشن کا، وہ بھی ہفتہ اور اتوار کی بندش میں شامل تھی. تو اس کو بھی اب ہم کیونکہ دیکھیں جو انڈسٹری ہوتی ہے اس کی اکانومی تو تبھی نکلتی ہے، اس کی ایفیشنسی تبھی نکلتی ہے جب وہ مہینے کے زیادہ سے زیادہ دیر کام کرے، اور اس سلسلے میں اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو تمام معاملات ہیں، اور ایک بہت اہم بات یہ کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایس او پیز کے ساتھ یہ بڑا ایک میجر فیلیئر ہے. ظاہر ہے کہ پروونشل گورنمنٹس اس میں ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ماسک پہنا نہیں پا رہے، ہم ان کو احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کروا پا رہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایک معجزہ ہو گیا ہے، لیکن اب جب آپ یہ ریلیکس کرنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ دبئی میں ہم سے کہیں پہلے تمام مالز، تمام یہ ایکٹیویٹیز کب سے کھول دی گئی ہیں، مگر وہاں مجال نہیں ہے کسی آدمی کی کہ وہ جو ایس او پی ہے اس پہ عمل نہ کرے. تو اس پہ کتنا زور دیا ہے آپ نے جب چیف سیکرٹریز کے ساتھ بات کی ہے؟ پروونسز کو کتنا گیئر اپ کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل، دیکھیں جب یہ ہم بلینکٹ لاک ڈاؤن سے سمارٹ لاک ڈاؤن میں گئے ہیں، بر وقت گئے ہیں، اور تو اس وقت تو ایس او پیز کی کمپلائنس ہم نے اچھی دیکھی. آپ کو ماسک کے بغیر لوگ نہیں نظر آتے تھے اور آپ کو ایس او پیز بھی ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتی نظر آتی تھی. اس کے بعد لوگوں نے کچھ ریلیکسیشن جو ہے وہ فیل کرنی شروع کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. اور یہ جو ہائی رسک سیکٹرز ہیں، میں اس پہ یہ کوشچن دینا چاہوں گا کہ یہ ہم کریں گے اس کو سخت سے سخت انفورسمنٹ کے ساتھ لاگو، اور اگر ہمیں کسی جگہ پہ کمپلائنس نظر نہیں آئے گی تو ہم رسک نہیں لیں گے. ہم یہ اوپننگ آپ کو رول بیک بھی کر سکتے ہیں اور ہم ان اداروں کو بندش کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، پینلٹیز کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ کمپلائنس نظر نہیں آئے گی. اگر یہ کمپلائنس نہیں ہوئے گی اور خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر سب سے زیادہ یہی سیکٹرز ہیں جو سفر کریں گے، دوسرے سیکٹرز بھی سفر کریں گے کیونکہ دوبارہ بندشوں کی طرف انہیں جانا پڑے گا. اس لیے ہم پروونشل گورنمنٹس کو یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائی رسک ایریاز ہیں اور ان ہائی رسک ایریاز میں آپ کی انفورسمنٹ کی جو میکنزم ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی توجہ جو ہے اس پہ مرکوز ہونی چاہیے.
اور اس کی بنیادی ذمہ داری جو کاروبار مالکان ہیں، جو کہ بزنس اونر ہے، چاہے وہ ریسٹوراں ہے، چاہے وہ کیفے ہے، چاہے شاپنگ مالز ہے، شاپس ہیں، ان پر ہوگی کہ وہ اس کو انفورس کریں، اور پھر پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ ان تمام چیزوں کو ایکسیکیوٹ کرائے۔ بالکل، دیکھیں جو ہم ایس او پیز دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان سیکٹرز کے اندر بھی اوپننگ جو ہے وہ سیکوینس وائز ہوئے، تو وہ ان ایس او پیز کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ ایک طرف تو صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنی اس پہ نگرانی کرے گی، دوسری طرف یہ سیکٹرز خود ذمہ دار ہوں گے اپنے امپلائیز کا، جہاں جو ان کے پاس جو گاہک آئیں گے ان کا، کہ ان سب کی سیفٹی کو انشور کریں، یہ فیس ماسکس کو انشور کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کریں، صفائی کا بندوبست، سینیٹائزیشن کا بندوبست یہ انشور کریں، اور اس کے اوپر ہماری بھی اپنی نظر ہوئے گی، لیکن فائنل جو ذمہ داری ہے وہ ان لوگوں کی ہوئے گی، اور اگر ہمیں کہیں پہ کمپلائنس نظر نہیں آئے گی تو پھر ظاہر ہے ہمیں وہاں پہ سختی بھی کرنی پڑے گی اور بندش بھی کرنی پڑے گی۔ اچھا، ایک ریلیٹڈ ٹاپک ہے آپ کی منسٹری سے، ہم نے آج دیکھا ہے ماشاءاللہ ایکسپورٹس کی بڑی شاندار فگرز آئی ہیں، 10% انکریز ہو گئی ایکسپورٹ پاکستان کی جولائی میں، بہت ہی ایکسلنٹ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ یہ بتائیے اوور آل انڈسٹریل آؤٹ پٹ کیسی چل رہی ہے پچھلے اس جولائی کے دوران؟ آپ کے پاس کیا فیڈ بیک ہے اوور آل ہماری جو انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے اس حوالے سے، جو ہمارے بڑے بڑے سیکٹرز ہیں، ناٹ جسٹ ایکسپورٹس؟ جی، جو جولائی کا ڈیٹا ہے اس کو ہم کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے سیمنٹ میں لوکل سیلز بھی بہت بڑی ہوئی ہیں، ایکسپورٹس بھی بڑی ہوئی ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز کی یہ نشانی ہے، کیونکہ وہ سیمنٹ جو ہے وہ زیادہ وہیں یوز ہوتا ہے جہاں پہ گروتھ ہو رہی ہو۔ اس کے علاوہ جو باقی سیکٹرز ہیں، جو ریٹیل سیکٹرز ہے، جو دکانداروں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، جو ان کی ریٹیل ایسوسی ایشن سے ہوتا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جولائی میں بڑی ریکارڈ بکری ہوئی ہے مال کی، جولائی میں ریکارڈ سیلز جو ہیں وہ دکانوں کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ انڈسٹری بھی ہمیں ایک روبسٹ اور سوئفٹ ریکوری کی رپورٹس دے رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر وفاقی وزیر انڈسٹریز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر یہ تمام ریلیکسیشن جو ہیں وہ ختم ہوں گی، مگر اسٹرکٹ ایس او پیز کے ساتھ شاپنگ مالز کھل جائیں گے، سیٹرڈے سنڈے تمام کاروبار کھل جائے گا، 7 بجے کی جو قید ہے رات کی شاپنگ کرنے کی وہ بھی ختم ہو جائے گی، شادی ہال کیٹرنگ پہ بھی جو ہے وہ پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں، اور ہر لحاظ سے پورا کاروباری ماحول بحال ہونے جا رہا ہے، مگر حد ترین سخت ترین ایس او پیز کو فالو کرنا پڑے گا۔ کمرشل بریک